ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیات لے کے آئے اور آ کے عرض کیا حضور آپ کا جو غلام قرآن مجید کی ان 10 آیات پہ عمل کرے گا وہ اڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا قرآن مجید کی یہ 10 آیات نصاب جنت ہیں، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہیں 10 آیات۔ تو جس قرآن کی 10 آیات انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں، تو پھر جو شخص پورے قرآن سے پیار کرتا ہے پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کو کتنا مقام و مرتبہ ملے گا، اس کو کتنی عزتیں اور کتنی لطافتیں دی جائیں گی جو پورے قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے ترجمے کی جانب آتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کامیابی ایمان والوں کے ساتھ متصف ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو تن من دھن حضور کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، لیکن ہمارے دامن میں جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے، جو اللہ نے ہم فقیروں کو عطا فرمائی۔ اب یہ کتنی قیمتی نعمت ہے، اس پہ ایک حدیث سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے جن کا نام ہے ساسا۔ ایمان لائے، شاعر تھے۔ جب ایمان لائے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور جاہلیت کے زمانہ میں میں نے جو کوئی نیک کام کیے ہیں، کیا قیامت کے دن مجھے ان کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آقا کریم فرمایا تم نے کیا کام کیے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آنے سے قبل لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ سگا باپ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اپنے بیٹے کو زندہ درگور کر دیتا ہے بیٹی کو، اور وہ چیختی ہے چلاتی ہے لیکن اس کی آہیں اس پہ اثر نہیں کرتی۔ اور سماج اتنا سفاک ہے کہ باپ جب اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس وقت لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں مبارک ہو، تو بڑا غیرت مند نکلا ہے کہ اس مصیبت سے تو نے جان چھڑا لی۔ آپ مجھے بتائیں جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بعد مبارکباد دی جاتی ہو، اس سے بڑا سفاک معاشرہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم معاشرہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو وہ معاشرہ جس میں باپ بیٹی کو دفن کر کے فخر کرتا ہے اور سماج اس کو مبارکباد دیتا ہے اور بیٹی سے نفرت کی جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اٹھتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سن لو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، بیٹیوں کو منحوس جاننے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو عرض کیا حضور آپ جانتے ہیں لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، آج بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو وہ تو آپ کے دامن کا صدقہ ملی ہے نا، وہ تو آپ کی وجہ سے عزت ملی ہے، ورنہ تو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو میں ایک شاعر تھا اور حضور آپ جانتے ہیں شاعر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شاخ سے پھول توڑے، تو کسی بچی کو زندہ درگور کرنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو میں جب دیکھتا کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جا رہا ہے تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا، اس کی منت کرتا، اس کو کہتا کہ یہ ظلم نہ کرو، اس ننھی کلی کے اوپر اتنا جبر نہ کرو، تمہیں اس کے خرچے کا مسئلہ ہے تو وہ خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، میں اس کو 2 حاملہ اونٹنیاں، عرب کا قیمتی جانور، اس کو بطور نظر دیتا، اس کو کہتا اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اس بچی پہ بھی خرچ کرو، لیکن خدا را یہ ظلم نہ کرو۔ تو حضور وہ میری بات مان جاتا۔ اس طریقہ سے میں نے 1 2 4 نہیں بلکہ یہ عمل کر کے میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ کسی کی ایک جان بھی بچائی جائے تو یہ قرآن کہتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو جس نے 360 بچیوں کی جان بچائی تھی تو یہ کتنا بڑا عمل تھا، لیکن سنیے حضور نے جواب کیا دیا، اور جھوم جائیے اور آقا کی ذات پہ درود پڑھیے اور ناز کیجئے کہ آپ حضور کے غلام ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرمایا ساسا میرے رب نے تجھے صلہ دے تو دیا ہے کہ مجھ محمد کا کلمہ عطا فرما دیا ہے، یہ تجھے جو کلمہ ملا ہے، یہ جو میری غلامی کا تحفہ تمہیں دیا گیا ہے، یہ 360 بچیوں کی جان بچانے کے نتیجے میں دیا گیا ہے۔
اللہ اکبر. اور ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی, ہم نے تو کسی کی جان نہیں بچائی. ہم تو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے والد صاحب امام مسجد صاحب کو مسجد سے بلا لائے, انہوں نے ہمارے کان میں اذان پڑھ کے کہا تو آقا کا غلام بن گیا ہے. اللہ اکبر. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو ہم اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. تو یہ ایمان, کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں. آپ کے پاس اگر بجلی وافر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, تارکول کی سڑکیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, چمکیلی مارکیٹیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. یار آپ کا سینہ تو ایمان کے چراغ سے روشن ہے. یہ تو اتنی بڑی دولت ہے, اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے مومن کبھی وہ کم تر نہیں ہوتا, مومن ہمیشہ بلند تر ہوتا ہے, عزت والا ہوتا ہے مومن. تو اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون, کامیابی اوروں کے لیے نہیں ہے, کامیابی محمد عربی کے غلاموں کے لیے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب تمام اہل ایمان کے لیے کامیابی ہے یا کوئی خاص لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں, خاص لوگ ہیں جن کے اندر یہ آنے والی 7 صفات پائی گئیں, وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے. اب وہ 7 صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں, اپنی نمازیں حدود قلبی سے پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جسم بھی مسجد میں ہوتا ہے, ان کا دل بھی مسجد میں ہوتا ہے. جب وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں تو ان کی پیشانی بھی رب کے حضور جھکی ہوتی ہے, ان کا دل بھی رب کے حضور جھکا ہوتا ہے. یعنی اپنی نمازیں حضور قلبی کے ساتھ پڑھتے ہیں, توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں, اس انداز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کی نماز ہے حضور قلبی کے ساتھ, کیونکہ خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کی گرمی کی حدت بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کے اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں, تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو فرمایا اپنے رکوعوں کا خیال کیا کرو, اپنے نمازیں ٹھیک کیا کرو, اس لیے میں ہوتا آگے ہوں. لیکن فرمایا واللہ لا اخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب میں آگے نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں میری نظروں سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہوتے ہیں, نہ دلوں کے اندر موجود خشوع پوشیدہ ہوتے ہیں. میری نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے. اس لیے کہ میرے امام بولے, خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے, دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. تو فرمایا میری نظر تمہارے دلوں کے خشوع پر ہوتی ہے. تو اہل ایمان وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں. اچھا یاد رکھیں, جب نماز خشوع سے پڑھی جاتی ہے, حضور قلبی سے پڑھی جاتی ہے, تو جسم جتنا بھی تھکا ہوا ہو, جب انسان نماز پڑھ کے واپس پلٹتا ہے تو جسم جو ہے وہ مطمئن ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جل شان نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا نماز بھاری ہے لیکن ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ان کو تو نماز, آپ اگر خشوع سے نماز پڑھیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید بندہ تھکا ہوا ہے تو لگژری بستر پہ لیٹ کر بندہ سکون محسوس کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھی غذا کے ساتھ بندہ سکون محسوس کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جتنی راحت نماز میں ہے شاید کسی اور چیز میں ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مہم سے, کسی جنگ سے واپس پلٹتے اور تھکے ہوتے تو حضرت بلال کو فرماتے نا اذان کے لیے, تو یوں نہ کہتے اذن یا بلال, بلکہ کیا فرماتے ارہنا یا بلال بالصلاۃ, اے بلال ذرا اذان پڑھو نا, میں نماز پڑھ کے اپنے دل کو چین دینا چاہتا ہوں, اپنے جسم کو آرام دینا چاہتا ہوں. تو نماز خشوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اور جب خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کو نصیب نہیں ہوتے. اب خشوع سے نماز کیسے پڑھی جا سکتی؟ تو علماء نے اس کے لیے 2 چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. جب نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا ہمیں پتہ ہوگا. جب انسان کو کسی چیز کا پتہ ہو, جب انسان کو پتہ ہو ریاضی کا سوال ایسے حل کرنا ہے تو پھر دلچسپی سے حل کرتا ہے. جس بچے کو سمجھ نہ آ رہی ہو وہ تو پھر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت کھڑی ہو رہی ہے. تو جب نماز کا پتہ ہوگا, جب انسان کو پتہ ہوگا نا الرحمن کا معنی کیا ہے,
الرحیم کا معنی کیا ہے تو وہ تو معنی میں ڈوب جائے گا، اس کو معاشرے کی خبر ہی نہیں رہے گی۔ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ کبھی آپ نے دریا دیکھا ہو، ہم بھی ابھی دریا سے گزرے ہیں، پانی بہت تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، بس اوقات پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کناروں کے برابر بہ رہا ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا تو کناروں سے نکل جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اچھا یہ سمندر تو بس اوقات ان کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، دریاؤں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا ہے، وہ صرف رحمان ہی نہیں ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمتوں کا سمندر صرف ٹھاٹھے ہی نہیں مارتا، وہ چند سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ ہمیشہ اس کا سمندر رحمتوں کا ایسے ہی بہتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ تو جب انسان ان معانی و مطالب کے اندر ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ تو یہ معراج اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ہم اس کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ ہم بڑے اہل محبت ہیں، اہل سنت کا مطلب ہی جب یہ نام آتا ہے تو اہل محبت، بزرگوں کو ماننے والے ہیں، بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے، لیکن اس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمیں نمازیں صحیح نہیں آتی، اگر آتی ہیں تو پھر اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ میرے بھائی کرنے کے کام یہ ہیں، یہ اصل کام ہے کرنے کے، تو اس لیے نماز ایک تو چھوڑے نہیں اور اپنے گھر کو نماز کے ساتھ آباد کریں۔ گھر میں عورتیں نماز پڑھیں، بچیاں بچے نماز پڑھیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، اور فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد فرماتا ہے۔ اس لیے مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام جن کے ہم ماننے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی کے ایک علاقے کے اندر کسی محلے میں کچھ نوجوانوں نے تنظیم بنائی نماز کی طرف بلانے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ سستی کرتے ہیں، مسجد میں آتے نہیں، کیونکہ یہ سستیاں قوموں کے اندر، اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ تربیت شروع میں نہیں نہ ہوتی۔ اگر شروع سے تربیت نماز کی ہو تو پھر مسائل نہیں ہوتے، تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو آپ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو محبت سے، نرمی سے سمجھائیں، اگر مسجد میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپنی تنظیم میں مؤثر لوگ ڈالیں، لوگ جن کی بات مانتے ہیں، پیران نظام مؤثر ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، یہ لوگ مؤثر ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ہمیں ان سے کام پڑ سکتا ہے، تو جب یہ لوگ نماز کے متعلق کہیں گے تو لوگ مسجد کی جانب کھینچے چلے آئیں گے، لوگوں کو کھینچ کر مسجد کی جانب لاؤ۔ لیکن اگر مؤثر لوگ ڈالنے سے بھی لوگ مسجد کی جانب نہیں آتے تو پھر سنیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتویٰ یہ ہے کہ پھر ان سے بائیکاٹ کر دو، ان سے تعلق ختم کر دو، ان سے ترک کلام کر دو، ان سے گفتگو نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنے بیٹے سے گفتگو ترک نہیں کی کہ تو نماز نہیں پڑھتا، میں نے تیرے سے گفتگو نہیں کرنی۔ کبھی ہم نے اپنی ماں کو کہا امی تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں تیرے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے ہر مشقت برداشت کر لیتی ہے، اگر کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنا پڑیں تو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے مانج لیتی ہے، تو جب بچہ نماز کے لیے کہے گا تو ماں نماز نہیں پڑھے گی؟ یقیناً پڑھے گی۔ تو اس لیے ہم نے یہ محنت کرنی ہے۔ مومن نمازی ہوتا ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حضور نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ یہ اس پیران نظام کی بات نہیں ہے، یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ اس محبوب کی بات ہے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور سن لیجئے ایک اور حدیث پاک نماز چھوڑنے کے حوالے سے، آقا کریم ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، فرمایا اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی بھی جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے،
چونکہ ہمارا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے اٹھایا ہوا ہے. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہم سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کسی صورت نہ ترک کیجئے. تو فرمایا نماز صرف نہیں، نماز خشوع سے پڑھنے والے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بے مقصد باتوں سے بھاگتے ہیں. بے مقصد کام مومن نہیں کرتا. مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سنیے حضور کا ایک نوری فرمان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا بندہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ